یہ وہ دانہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر درخت چھپا ہوتا ہے، بیج میں درخت چھپا ہوتا ہے. یہ 3 دن بیج ہے دین کا، اس کے اندر پورے دین کا درخت چھپا ہوا ہے. اگر آپ نے چلنا شروع کر دیا تو آپ بہت آگے نکل جائیں. 1997 میں جنید سے میری پہلی ملاقات ہوئی، تو وہ تو لمبی کہانی ہے. میں نے اس کی تشکیل کی 3 دن کی. میں تو 3 دن جایا کرو. میں نے کہا میں تو گاتا ہوں، اسٹیج پہ ناچتا ہوں. میں کہ اسی کا تو علاج بتا رہا ہوں. تم 3 دن جاؤ، اللہ تمہیں اپنی راہوں میں قبول کرے گا. اس وقت اس کا عروج تھا. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ. جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر دیتا ہے. وہ نوجوان اپنے عروج پر، پھر اس کے ساتھ 16 برس گزرے. عجیب انسان تھا. ایسے اخلاق والے زندگی میں بہت کم لوگ دیکھے. اخلاق، سخاوت، درگزر، معاف کرنا. پھر میں نے اس کا پیچھا کیا. 97 ستمبر میں ملاقات ہوئی. 97 نومبر میں امریکہ گیا جماعت میں. میں لاس اینجلس میں تھا. میں نے وہاں سے اس کو فون کیا. میں نے کہا میں طارق جمیل بول رہا ہوں. کہاں سے؟ یہ اس وقت یہ آتا نہیں تھا CLI پر نمبر. میں نے کہا میں امریکہ سے، لاس اینجلس. کہنے لگا قسم اٹھاؤ. میں نے کہا ہیں ایک گڑی گال ہے میں قسم چاہوں. کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں بھی دنیا میں جاتا ہوں، میں تو اپنے گھر فون نہیں کرتا. آپ ایک اجنبی ہو کر مجھے فون کر رہے ہیں، میں بہت متاثر ہوا ہوں تو مجھے وہاں سے فون کر رہے ہیں. اس طرح میں نے اس کا پیچھا کیا. یہاں وہ آتا گانے کے لیے، یہاں فیصل آباد بھی آیا تھا گانے کے لیے، یہ چناب کلب. تو پیچھے یا میری گاڑی کھڑی ہوتی یا کسی اور دوست کی گاڑی، اس کو بٹھا کر ہم لے آتے تھے اپنے پاس. کھلانا پلانا سلانا. تو کیا کر رہا ہے؟ کبھی نہیں کہا کیا کر رہا ہے. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ انگلینڈ میں نا ایک میلہ ہوتا ہے، ایک فیسٹیول ہوتا ہے جس میں بر صغیر کے نامور فنکار بلائے جاتے ہیں. جو سب سے بڑا فنکار ہوتا ہے اس کا بیچ میں خیمہ ہوتا ہے اور وہ چیف آف اس فیسٹیول ہوتا ہے. اس سارے میلے کا وہ چیف گیسٹ ہوتا ہے. کہ 1992 میں پاکستان سے صرف 5 لڑکوں کو بلائے گا جو اس کا گروپ تھا وہ. تو وہاں کا جو میں نے جا کے دیکھا تو وہاں کا چیف گیسٹ انڈیا کا اداکار امیتابھ بچن تھا. تو ہم اس کو ملے، اس کے خیمے میں بیٹھے. تو میرے جی میں آیا جنید کبھی تو بھی چیف گیسٹ ہو سکتا ہے یہاں؟ تو کہنے لگا مجھے خیال ہے نہیں، تو اس قابل نہیں ہے. 1997 میں میری ملاقات ہوئی. اس کے سے روزے شروع ہو گئے. پھر ایک چلہ بھی ایسا تھا، کہیں گانے کا پروگرام بھی کیا، واپس آ کے پھر چلہ بھی شروع کیا. اس طرح چلتا رہا تھا. تو لوگوں کو رعایت دیں گے تو بہت زیادہ اصولوں پہ جمیں گے تو ہم کام کو بند کر کے رکھ دیں گے. 97 98 99 سن 2000 میں لندن میں وہی میلہ تھا بر صغیر کے فنکاروں کا، اور جنید بھی وہاں بلایا گیا. سن 2000 کے میلے کا چیف گیسٹ جنید جمشید تھا. جنید جمشید. اور کہنے لگا کہ جب میں وہاں پہنچا، اچھا 97 کی ملاقات میں ایک بات مجھ سے کی، مولانا زندگی کی ہر خواہش پوری ہے، اور پاکستانی نوجوان جو خواب دیکھتا ہے میرے پاس حقیقت میں ہے. پھر یہاں اندھیرا ہے، سکون نہیں ہے. اس پر پھر میں نے اس سے بات کی، وہ پھر لمبی ہو جائے گی. کہنے لگا جب میں وہاں پہنچا اور بطور مہمان خصوصی وہاں بیٹھا تو میں نے اپنے اندر سے سوال کیا، جنید تجھے تیری منزل مل گئی؟ تو مجھے اندر سے آواز آئی، عزت تو ملی ہے، منزل نہیں ملی. عزت تو ملی ہے، سکون نہیں ملا. 2000 میں وہ ہمالیہ کی چوٹی پر کھڑا ہے، اور 2001 ستمبر میں وہ 3 چلے کے لیے نکل گئے. صرف ایک سال. یہ نہیں کہ اس کو سننے والے ختم ہو گئے. اس عروج میں اس نے ٹھوکر ماری اور 3 چلے کے لیے نکلا ستمبر. مجھے اکتوبر میں اس کا فون آیا، مولانا میں بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد کا ٹوٹا ہوا فرش ہے، پھٹی ہوئی چٹائی ہے، اور اس پر میں لیٹا ہوا ہوں،
اور جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا، میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ ایک دن ہم اجتماع میں اکٹھے تھے، رات کافی ہو گئی تھی تو باتیں چل رہی تھیں، تو میرے بھائی اس نے ایک دم رونا شروع کیا، اسے بیٹھا رونا شروع کیا اور اتنا رویا، اور کیا کہے، کبھی یوں گرے کبھی یوں گرے، مولانا مولانا آپ کو نہیں پتہ آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ کو نہیں پتہ آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ کو نہیں پتہ آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ اتنا روئے گا مجھے رولا ہے، اس کی گہری داڑھی، اس کے تھوک نکل ساری داڑھی سفید ہو گئی اور آنسوں سے ساری بھیگ گئی، ویسے مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، مچھلی کی طرح۔ آپ کو نہیں پتہ آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ نے مجھے کہا، تو میں کہا میں نہیں نکالا، اللہ نے نکالا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے ذریعہ بنا دیا، تجھے نوازنے والا تو اللہ ہے۔ میرے بھائی کہتا تھا، اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں جب میں مروں تو اللہ مجھ سے راضی، جب میں مروں تو اللہ مجھ سے راضی۔ میرے بھائی میں نے بڑے بڑے جنازے پڑھائے، بڑے بڑے جنازوں میں شرکت کی، میں نے جنید جیسا جنازہ نہیں دیکھا، میں نے خود پڑھایا، جو چیخ و پکار میں نے اس کے جنازے میں سنی میں نے کہیں سے 30 ایکڑ کا پلاٹ میں جگہ نہیں تھی کھڑے ہونے کی، اور وہ جس شان سے اللہ نے اس کو دنیا سے اٹھایا ہے اور اپنے پاس بلایا ہے، دیکھنے کا منظر تھا۔ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر دیتا ہے۔ 3 دن اتنی طاقتور چیز ہے کہ ایک آدمی اسٹیج سے نکل کر ممبر رسول پر بیٹھا اور اسی پیغام کو دیتا دیتا اللہ کے پاس چلا گیا۔ سید انور بھی تھا چترال، جانے سے پہلے فون ہوا، اور اس کی شہادت سے ایک دن پہلے میرے فون ہوا، مجھ سے بات کر رہا، میں آ رہا ہوں، آپ سے ملنا ہے، ضروری مشورہ کرنا ہے، یہ بات کرنی وہ بات کرنی، اور وہاں کی کارگزاری سنائی ساری، کوئی ہماری 20-25 منٹ فون پر بات ہوئی۔ جب سعید واپس آیا تو اس نے مجھے سنایا کہ بیان کرتے کرتے جس رات کی صبح وہ دنیا سے گیا ہے، مغرب کے بیان تھا، بیان کرتے کرتے چپ ہو گیا، مجمع کو دیکھ کر کہنے لگے میرے بھائیو میں ایک دعا کرنے لگا ہوں، آپ سب نے آمین کہنا ہے۔ سارے متوجہ ہو گئے، بھی دعا تو تشکیل کے بعد ہوتی ہے، یہ بیچ میں؟ تو اس نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما۔ لوگوں نے آمین کہی، اگلے دن شہادت لے کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو 3 دن لگاؤ گے نا سارے بھائی، بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں، بڑے پتے کی بات، 3 دن ہر مہینے لگاتے رہو گے نا انشاءاللہ، کسی سے لڑے ہوئے اس صلح کر لیں، معاف کرو، کسی سے